آنے لگے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں بلال بول رہا ہوں جی، میاں والی سے۔ میں جی بلال بھائی کیسے ہیں؟ شکر ہے جی۔ جی الحمدللہ۔ وہ ہم جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حنفی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بحث ہو رہی تھی تکلیف کے اوپر، کبھی کس کے اوپر کبھی کس کے اوپر۔ تو ایک اہل حدیث بھائی نے مطلب کہ یہ کہا کہ جو ان سے نا کہ بھائی امام حنیفہ کے تو مسئلے یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ کیا ہے جس نے شراب کو کہا ہے کہ پانی میں اتنا ملا دو کہ پتی ہو جائے اور وہ حلال ہوتی ہے، یہ وہ۔ ہم نے اس سے کہا کہ میں انسرٹیفکیشن چاہیے اور یہ وہ، اس نے کہا میں کتابیں لا دوں گا، ان کے کسی شاگرد نے یہ بات کی ہوئی ہے، یہ وہ امام حنیفہ کے مسئلے یوں۔ میں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو آپ سے میں کہوں کہ کیا ایسا کوئی فتویٰ امام حنیفہ کا ہے جی؟ نہیں، فتویٰ ان سے ہی مانگے نا میرے بلال بھائی، جب مل جائے گا تو پھر آپ سنائیں اگلی مرتبہ انشاءاللہ۔ ہم بھی کتابیں نکال کر دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی زیادتی ہے کہ کئی چیزیں تو بلا ثبوت سے اپنی طرف سے گھڑ کر ائمہ کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں اور امت میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ فتنے کا باعث ہیں یہ لوگ، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ باقی مسائل ایسے ہوتے ہیں بلال بھائی، وہ اگر لوگوں نے روک کر لیا نا ان کی طرف اور تیر ان کی طرف چلانے شروع کر دیے، جیسے کہ کتاب اب سبھی ہے، ابو بکر غازی پوری ان کی کتاب عربی میں جب اردو میں ہوگی کہ غیر مقلدوں کے ساتھ چند لمحے، اب وہ پڑھیں اور ڈوب کر مر جائیں۔ کیا ہے ایسی باتیں کہ لکھتے ہیں علماء، اجتہاد ہوتا، محنت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے تو علم سے اختلاف کرنا چاہیے، ورنہ منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ ہر ایک کے فتوے نکلائیں گے کہ یہ کیا تو یہ باز آ جائے۔ ان اہل حدیثوں سے کیا غیر مقلدین کے 200 مسائل پڑھے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اہل حدیث کیا لکھتے رہیں، پھر کہہ رہے ہم نہیں کسی عالم کو مانتے، تو پھر تمہارا کوئی گروہ ہی نہ ہوا، تمہارا کوئی عالم ہی نہیں۔ ہر آدمی اہل حدیث اپنا الگ الگ راگ گاتا رہے گا۔ اور اگر عالم مانتے ہو تو عالموں کی کتابوں سے دکھا دیں گے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ غلط باتیں انہوں نے لکھی۔ یہ کوئی باتیں نہیں، خدا کے لیے ڈر جائیں یہ سارے لوگ۔ پہلے ہی علماء کی ذلت ہو رہی ہے، کیوں چاہتے ہیں کہ پیٹ ننگا کریں، ساری دنیا نفرت کر جائے، کچھ حنفیوں سے کر جائے، کوئی حدیثوں سے کر جائے، بے دین رہ جائیں گے نا۔ پھر کوئی وقت نہیں ہے ان مسائل کا، صاف بات ہے۔ جو شراب آپ ان سے پوچھیے گا، اگر وہ کوئی دلیل آپ کو دیں تو پھر ہمیں بتائیے گا، ہم بھی انشاءاللہ تحقیق دیکھ لیں گے کیا کہا۔ باقی ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مہربانی جی، شکریہ۔ جی، تو جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی نا، سادگی سے، خوش عقیدگی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ خیریت ہے؟ جی بالکل خیریت ہے جی۔ شیخ صاحب کا طبیعت کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سوال کر لیں، وقت نہ ختم ہو جائے۔ وقت ختم ہو جائے گا نا، جلدی سوال کیا کریں۔ سوال یہ ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں کسی حد تک دیکھ سکتے تھے، جو چیو کے دیکھ سکتے تھے، کسی 10 کوس کے تک حد تک، یہ حدیث کیسے صحیح ہے، درست ہے، کیسے ہے؟ نہیں، یہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ باتیں جو نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو اس کے بعد وہ برقع پہنتے تھے، جو لوگ دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور وہ بھی اتنی دور تک دیکھ رہے تھے، 70 80 میل تک چونٹیاں، یہ سب بنائی ہوئی باتیں، ان کی دوسرا سوال یہ ہے تو سب صحیح موضوع اور من گھڑت باتیں، چھوڑ دیں ان کو۔ جی فرمائیے، دوسرا سوال کیجیے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی مجبوری میں یا کسی کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی کام کے سخت تمام تر مجبوری میں کوئی سود وغیرہ لے لیتے ہیں، کھا سکتے نہیں؟ کیا چیز کھانی ہے؟ مجبوری میں سود۔ اچھا، سود وغیرہ کسی مجبوری کی حالت میں جی، کھانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 جی۔ جی نہیں میرے بھائی، کھانے کے لیے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ سود دینے والے کو تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، بیچارہ غریب ہے، لوگ اس کو قرض نہیں دیتے، مر رہا ہے، اس نے سود پر قرض لے لیا تو شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہی پوچھنا یہ سود کھانے کی جو کہتے ہیں، سود کھانا تو ہوتا ہے جو لیتا ہے، نہیں، لینے والے کی ان کا مقصد یہی ہے کہ غریبی کی وجہ سے اگر وہ سود پہ پیسے لے رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے اگر سود پر لیتا ہے اور اس کا سود بیچارہ ادا کر رہا ہے، وہ تو مظلوم ہے۔ یہ ظالم لوگ اس کو دیتے نہیں ادھار، ویسے آپ کا یہی سوال ہے نا کہ جی 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 سر، یہی سوال ہے۔ لے لے وہ بیچارہ، انشاءاللہ وہ اس کو اللہ معاف کرے گا، مگر جو ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ بھائی کی حالت پر رحم نہیں کرتے، سود پر اسے قرض دیتے ہیں، ان کی جان کیسے چھوٹے گی؟ اللہ کی عدالت میں انہیں پکڑا نہیں جائے گا؟ مسکینوں کو تو مفت دینا چاہیے قرض کی بجائے۔ جی چلے، باقی اگلے اتوار انشاءاللہ۔ کوئی بیمار، کوئی مجبور، تو وہ اس کی مجبوری ہے، وہ تو سود پہ پیسے لیتے آئے، لے لے سکتا ہے، مجبوری کے تحت لے سکتا ہے۔ لے لے
کیا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بچہ چھوٹا ہے یا کوئی محبت پیار کے ساتھ تو اسے چومتے ہیں یا بوسے دیتے ہیں, وہ کیسا ہے؟ چھوٹا بچہ 2-3 سال کا, 2-3 سال کا, یا کوئی 7 سال کا یا 8 سال کا؟ یعنی بات کو مشکوک نہ کریں, 2-3 سال تک تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا, اگر تھوڑا اوپر جائیں گے تو پھر دیکھنا پڑے گا. محبت کے ساتھ ایسا نہیں, غلط معاملہ نہیں. اگر محبت کے ساتھ یا اس کے محبت خلوص پیار کے ساتھ تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا. کیا خیال ہے مولانا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بچے کو چومتا ہے 2-3 سال کی عمر کا ہو یا 8-10 سال کا ہو تو کیا حکم ہے؟ وہ میرے بھائی اپنے دل کو دیکھے کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے, یہ وہ جانتا. اگر اس پر شہوت آبادہ کر رہی ہے, وہ خوبصورت نظر آیا, چومنا چاٹنا چاہتا اپنا شوق سے شہوت کا پورا, تو حرام ہی ہے, لعنت ہے اس پر. اور اگر ویسے ہی چھوٹا سا بچہ کسی نے میری گود میں دیا یا میں نے دیکھا اس کا سر چوم لیا, منہ چوم لیا, وہ سب جانتے, وہ الگ بات ہے جو شفقت سے آدمی ڈوسا دیتا. اب یہ فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے کہ بچنا بہتر ہے. اس دور میں نا شفقت والے تھوڑے زیادہ کی لیجیے خراب. چلیے بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی نیازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں, مزاج ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. جی ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. یہ قرآن پاک میں سورت فاتحہ میں ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ استعانت خواہ وہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ, ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن ایک مولوی صاحب کا بیان ہے کہ بھئی اس سے جو ہے نا یہ سمجھنا کہ اولیاء جی جی بند ہو گیا, کٹ گیا, کٹ گئی کال, دوبارہ آ جاتی ہے. جی مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رابطہ کٹ گیا تھا. ہاں جی کٹ گیا جی, بحال ہو گیا الحمدللہ. یہ میں پوچھ رہا تھا بھائی ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ استعانت خواہ وہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ, ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اچھا. لیکن یہ ایک مولوی صاحب کا بیان ہے کہ اس سے یہ سمجھنا کہ بھئی اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ امداد الہی ہے, استعانت بالغیر نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ استعانت, اس کا یہ ثبوت انہوں نے دیا کہ بھئی قرآن پاک میں استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی تو وارد ہے, تو مطلب ہے وہ یہ استعانت بالغیر نہیں ہے. تو اس کا جواب چاہیے یہ واقعی یہ صحیح ہے یا؟ میرے بھائی جو آپ نے پوچھا نا کرنا اس کے سوا کسی سے استعانت جائز یعنی اس کا بھی بیان کرتے ہیں, مگر پہلے یہ سمجھیں کہ جو حوالہ انہوں نے دیا نا کہ غیر اللہ سے بھی استعانت ہو سکتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ تو سوائے نادان آدمی کے کوئی نہیں کہہ سکتا. صبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر خاموش رہنا, اس کو تسلیم کرنا. اس میں غیر اللہ کی کیا بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا, بچہ مر گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی اور مصیبت آ گئی, اس پر حال پکار نہیں کرنی, تسلیم کرنا کہ اللہ جو کچھ اللہ نماز سے نہیں. سن لینا, دیکھیں نا کیسے جا رہے ہیں کہ دلیل دیتے بھی نہیں سوچتے کہ صبر اور صلاۃ تو دونوں اللہ کے ساتھ متعلق ہے. صبر بھی ہے کہ حکم خدا فاصبر حکم ربک, جو حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوا برا نہ منا, اور نماز خاص اللہ تعالیٰ کی بات. آپ سن لیں نیازی صاحب, آپ نے سوال کر لیا, سنا کریں نا. سارا جان سن رہا ہوتا, سوال کے بعد چپ کر دیں, آپ کی بات کی طرف ہی آئیں گے نا. فرمائیں جی. وسرا کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر کو سجدے کر کے اس سے دعائیں مانگو. اس میں غیر اللہ سے استعانت کہاں آ گئی؟ میں نے دلیل کی بات کی کہ مسئلہ اپنی جگہ, دلیل دیتے وقت انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا کہہ رہے. اس کی بجائے تعاونوا علی البر والتقوی ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی کہ اللہ کہتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, کوئی بات ہوئی ملتی جلتی. لیکن وہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے استعانت بالغیر. نہیں سن لیں نا, استعانت بالغیر تو ہے کہ ہم جو جاتے ہیں اور طبیب سے کہتے ہیں ہمیں دوائی دو, امداد لیتے ہیں, جو عالم کے پاس آپ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, استعانت تو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ اصل میں یہ آپ بھی ذہن صاف کریں, رو بھی کر لیں کہ بہت سے الفاظ ہیں جو